خان صاحب نے تازہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے تازہ سائفر لہرایا تھا، اس وقت آپ پاکستان کے سفیر بن کے امریکہ گئے. یہ کتنا بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ خان صاحب تو ان مہینوں میں مسلسل امریکہ پہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے سازش کی، ہماری حکومت گرائی. آپ کو بھی معلوم ہے اور میں دوبارہ سے اس بات کا تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ سائفر کے بارے میں بات کرنا خلاف قانون ہے. سائفر کے اوپر تبصرہ کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کے لیے بھی تعزیر ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سائفر کے بارے میں اپنی گفتگو سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے، لیکن یہ صرف جو آپ کے سوال کا جواب ہے اسی سے کا میں جواب دے سکتا ہوں ایمانداری سے کہ جو میرے لیے یہ کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں تھا. اور وہاں امریکہ کے ساتھ فوراً جاتے ہی دفتر خارجہ سے، ان کا جو دفتر خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور باقی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ساتھ رابطے قائم ہو گئے، اور ہم نے پاک امریکہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جن میں سے بیشتر کوششیں جو ہیں وہ بارآور ثابت ہوئی. لیکن یہاں دفتر خارجہ میں پہلے عاصم افتخار صاحب ترجمان تھے، پھر ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ترجمان بنی. تو 2-3 بار ہم نے سوالات پوچھے تو کہا گیا کہ اب سائفر پہ تنازع بند ہونا چاہیے، بیان بازی بند ہونی چاہیے، اس سے ہماری ڈپلومیسی کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو میرا سوال بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا تنازع تھا، اس تنازع کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات کو کتنا نقصان پہنچا؟ پھر دیکھیے، اس کے 2 حصے ہیں. جی کم از کم 2 حصے ہیں جو سوالات آپ نے پوچھے. ایک حصہ جو ہے واضح طور پر سیاسی ہے، اور آپ کے مخاطب جو ہے وہ سیاستدان ہونے چاہیے، آپ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان، اور وہ آپ خود بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. جی میں رہا ایک زمانے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں جو بھی ہے، اور پوری قوم جو ہے اس معاملے میں بہت بحث کر چکی ہے. یہ ایک پرانا مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں صرف چونکہ آپ کا ایکسپوئر بھی ہوا، آپ اس پروسیس سے گزرے جس پروسیس میں ادھر بیان بازی جاری تھی، اور ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ بھی سمجھتے ہیں بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. دنیا میں سب سے بڑی ہمارے لیے ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. پاکستان کی جو برآمدات ہیں سب سے زیادہ امریکہ کے لیے ہیں، سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہماری فیور میں ہے. اس لیے اس تعلقات کو میں بار بار اس لیے گزارش کر رہا ہوں چونکہ آپ اس پروسیس سے گزرے، آپ نے ایکسپوئر بھی تھا، آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا اس چیز کو. آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ ہم نے تمام باقی جو معاملات تھے پاکستان میں، جو اندرونی تبدیلیاں ہو رہی تھی یا جو جس قسم کی فضا تھی، اس سے قطع نظر ہم نے پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے سپیس موجود تھی. دیکھیں نا، لابیس تو پھر بھی سرگرم ہے نا وہاں پر، اور آج کل تو جو لابی ہو رہی ہے امریکہ میں وہ وہی پاکستان کے خلاف رہی ہے. پاکستان کی وہاں جو ہیں تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکی ہیں، محب وطن ہیں، اور پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے پاکستان کا وہاں بہت نام بلند کیا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وطن جو ہے وہ بھی خط لکھواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس میں کہیں خدا نخواستہ ہم پوری کمیونٹی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے سیاسی حقوق میں شامل ہے. وہاں مثلا جو وہاں کا سیاسی ماحول ہے نا، تو وہاں آپ بے شک جو ہے ترکی سے نقل مکانی کی ہو، آپ نے روس سے کی ہو، آپ نے دوسرے ممالک سے کی ہو، تو یہ وہاں کا ایک عام رواج ہے. لیکن جو اس سے یہ کبھی تاثر نہیں قبول کرنا چاہیے کہ جو 10 لاکھ کے 10 لاکھ پاکستانی ہیں وہ کسی طریقے سے خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان کی دل سے محبت کرتے ہیں. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2023 میں یہاں کیا سارائی ہو رہی تھی کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے وہ زر مبادلہ نہ بھیجیں. 2022 میں 3 ارب انہوں نے بھیجے، 2023 میں بھی انہوں نے $3 ارب جو ہے مادر وطن کو بھیجے. اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں پچھلے 2-3 سالوں میں آپ بھی جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس میں پاکستانی امریکیوں کا حصہ بڑھ گیا. ابھی جو ہے میرا خیال ہے کہ $7.5 یا $8 بلین ہے. اس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستانی امریکیوں کا ہے. انہوں نے یہاں
بہت سے کاروبار کھولے ہوئے ہیں، یعنی جو ٹیک سٹارٹ اپس ہیں، فن ٹیک ہے، ایڈ ٹیک ہے، ہیلتھ ٹیک ہے، ہاسپٹیلٹی کے سیکٹر میں وہ بہت فعال ہیں. تو یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوگا، ان کا پاکستان کی معیشت کے ساتھ بہت گہرا نہیں تعلق ہے. سرٹنلی اس میں خان صاحب کوئی شک نہیں ہے. میں بریک لیتا ہوں خان صاحب. بریک کے بعد ابھی پینٹاگان کا ایک جریدے نے جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کی بڑی تعریف کی ہے. یہ سمبولیکلی کیا ہے